نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم اربعین نووی کے سلسلے میں ہماری حدیث نمبر 19 کا ہی آخری حصہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اور چونکہ اب تھوڑا ٹائم مل پا رہا ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو اس میں، لیکن آپ یہ نہ سوچیے گا، بس آپ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی جو برکت. دیکھیں یہ جو برکت ہوتی ہے نا، اس میں بڑا کچھ شامل ہے. ہمارے ہاں برکت کا صرف ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ برکت کا مطلب ہے چیز زیادہ ہوگی. وہ تو ہے، وہ برکت کا ایک پہلو ہے، ایک مطلب ہے. برکت میں بہت کچھ آتا ہے. تو برکت کی دعا کیا کیجیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا لفظ برکت کو بھی کھولوں گی. تو برکت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور برکت میں بہت کچھ شامل ہے. اب وقت میں برکت دے اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی میں برکت دے. وہی زندگی 60 سال کی ایک شخص گزار کے ضائع کر کے چلا جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ برکت دے تو اس 60 سال میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی دنیاوی کام بھی ہمارے پورے ہو سکتے ہیں، اور دینی کام بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح لے سکتے ہیں کہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی وہی ایک ہے، 24 گھنٹے وہی ہمارے پاس ہیں، وہی انبیاء کے پاس تھے، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھے. اب دیکھ لیں کس نے کس طرح استعمال کیا. تو نامہ اعمال میں ہر ایک نے اپنے 24 گھنٹے کو جس طرح استعمال کیا اس کا نامہ اعمال ویسا ہی ہوگا. تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دے، رشتوں میں برکت مانگا کرے، محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اچھا لگے گا، باعث سے سکون ہوگا. یہ نہیں کہ جب بیٹھے لڑکے اٹھے، یا کوئی کسی کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. شوہر کا دل چاہتا ہے گھر نہ ہی جاؤں، باہر رہوں. بیوی کا دل چاہتا ہے باہر ہی رہے، جلدی گھر نہ آئے. اولاد کا دل چاہتا ہے کہ باہر ہی رہیں، دوستوں کے پاس، ماں باپ کے پاس نہ ہی بیٹھنا پڑے. ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے یا آپس میں لڑتے رہیں گے. تو یہ رشتوں میں بے برکتی ہوتی ہے. تو برکت کی دعا مانگا کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. تو برکت کا لفظ اگر میں کھولنے لگوں گی تو یہ ہماری حدیث رہ جائے گی. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں میں نے ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی. ریگولر رہا کریں. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا تو ابھی علم بھی کوئی نہیں ہے. میں تو ابھی بہت کچھ مجھے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹل ڈیتھ سیکھنا ہے. جتنا میں نے سیکھا ہے میں آپ کو اگر سکھانا چاہوں گی، اول اگر میں سوچ کے بھی آؤں گی نا، آج میں نے اپنی بہنوں کو یہ ٹاپک پڑھانا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے میں بہت کچھ رہ جائے، اور ہو سکتا ہے کسی دن انکانشیسلی پڑھاتے پڑھاتے وہ ٹاپک میرے ذہن میں آ جائے اور میں وہ آپ کو ڈیلیور کر دوں وہ ٹاپک. تو یہ آپ کا ہے کہ آپ ریگولر رہیں. جو ریگولر رہتا ہے اسے کسی کلاس میں کچھ سننے کو مل جاتا ہے، کسی کلاس میں کچھ سننے کو مل جاتا ہے. تو پھر ریگولر رہنے والے اور نہ رہنے والوں میں فرق تو ہوتا ہے نا. یہ اچھا جی، اس کا آخری حصہ بس دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 19. ویسے ہم کر چکے ہیں لیکن اس کے کچھ اور الفاظ ہیں کسی اور روایت میں. ایک روایت میں اس طرح بھی ہے، مزید الفاظ بھی ہیں، تو ان کو آج دیکھ لیتے ہیں. وہ بھی بہت خوبصورت ہے. میرا دل نہیں چاہ کہ میں اس حصے کو چھوڑ دوں. احفظ احفظ اللہ تجدہ امامک. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر. حفاظت کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، احکامات کی. تجدہ امامک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. تعرف الی اللہ فی الرخاء. اچھا اس میں یہ ہے، یہ نہیں ہوتا تعارف یعنی کہ پہچان بنا اللہ تعالیٰ کی طرف. فی الرخاء، اس میں جو خوشحالی کہہ لیں، خوشی کے موقع پر جو تمہارے حالات ہیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف تعارف بنا، پہچان بنا. یا رف کا فی الشدہ، وہ تمہیں جب کوئی سختی کا موقع ہوگا، سختی کے حالات ہوں گے تو وہ اس میں پہچانے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں. ابھی ترجمہ میں دوبارہ سے بھی پراپر کر کے بتاتی ہوں آپ کو. میں آپ کے سامنے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر ہی دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کر رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. اب اس کو اور بھی کھولتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. اچھا جی، اس میں اب کیا تھا؟ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. اور جان لے بے شک کہ جو تجھے پہنچا وہ تجھ سے خطا ہونے والا تھا ہی نہیں. ان کی جو مصیبت
یا جو نعمت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ تک ہی پہنچنی تھی. وما صابہ کا، اور جو تجھے نہیں پہنچا لم یا کلی یختیا کا، اور وہ نہیں تھا. اب میں نے اس کا آپ کو نا یہ اس سے بتا دیتی ہوں، ایک ایک لفظ میں شاید آپ کو مشکل ہو، آپ مفہوم سمجھ لیں، بہت سمپل سی بات ہے. جان لے، یقین رکھ، جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچنی ہی نہیں تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز آپ کو نفع یا نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نے آپ کو کچھ پہنچانا ہے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچائیں گے، اور جو پہنچ جاتی ہے اس کا مطلب ہے وہ پہنچنی تھی، وہ ہٹنی نہیں تھی. اور جو نہیں پہنچی تو وہ آپ کے لیے تھی ہی نہیں ابھی. تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، شاید عربی میں اس طرح آپ نہ سمجھ پائیں. اور جان لے کہ انا ما اختا کا لم یکن لیصیبک کا، جو بھی چیز نعمت ہے یا مصیبت تجھ سے خطا ہو گئی، تجھ تک نہیں پہنچی، تجھ سے ہٹ گئی، اسے تجھ تک پہنچنا ہی نہیں تھا، وہ تجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلہ کیا ہو اور وہ چیز انسان کو نہ پہنچے؟ آپ کو پتا ہے کہ سواد واؤ با اصابہ یصیبو سے جو مصیبت کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشانے پہ جا کے لگنا. تو جب کوئی چیز پلان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے نشانے پہ جا کے لگتی ہے، چاہے وہ نعمت ہے چاہے مصیبت ہے، وہ پہنچ کے رہتی ہے. تو آگے کیا ہے؟ وما اصابہ کا، اور جو تجھے نہیں پہنچی لم یا کلی یختیا کا، تو اسے جو تجھ تک نہیں پہنچی اور جو تجھ کو پہنچ. دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے وہ ایگزیکٹ ترجمہ کرتے ہوئے کچھ اور بنتا ہے، لیکن جو بس انہوں نے لکھا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں، بس آسان سا ہے، بات وہی ہے. اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی، اور جو تجھ کو نہیں پہنچی تو وہ تجھ کو پہنچنی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم. اس پر یقین رکھا کیجئے. گھروں میں بہت ایسا ہوتا ہے، ہم عورتیں بہت جلدی حسرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش میں آج گھر سے باہر نہ جاتی تو میرے پیچھے یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کرتی، میں وہ کرتی. نہیں، ایسا نہ سوچیے گا. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے، توکل رکھیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے. دعا مانگا کیجئے عافیت کی، خوب دعائیں مانگا کیجئے، لیکن اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ آنی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ پہنچنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب آپ کو یہ ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ایسے ہی لکھا تھا، آپ کو فوراً سکون مل جاتا ہے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کریں یا میرے لیے اس میں آسانی عطا کریں. ہم ایسے موقع پہ نا ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں دعا کرنا بھول جاتی ہے. اچھا کبھی آپ دیکھا کریں، کبھی جب کوئی پریشانی کی خبر ملتی ہے تو یکدم ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ہم میں سے وہ لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بعض دفعہ پریشانی میں دعا بھول جاتی ہے. تو سوچیں کبھی آخری وقت ہو، خدا نہ خواستہ، اور انسان کو کلمہ بھی نہ یاد آ رہا ہو، یا کوئی اس کو کوئی دعا کرنا کو بھول جائے، استغفار کچھ بھی اس سے پہلے اس کو، تو یہ بالکل پاسبل ہے، یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں، خاتمہ بھی اچھا ہو، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. ایسے کام ہوں اس وقت ہماری زندگی میں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، تب خاتمہ ہو ہمارا، تب موت آئے. تو یہ آپ خود آزما کے دیکھ لیں. بعض دفعہ ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ انسان سے جو دعا ہو نہیں پا رہی ہوتی، وہ شخص جو صبح شام اللہ اللہ کرتا ہے دعا نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگوں. تو یقین رکھیں جو بھی نعمت یا مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، وہ لکھی ہوئی تھی. اور جب پہنچ جائے، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کریں، مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو یہ میں نے طریقہ بتا دیا، یہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون عادت ڈالیں، فوراً اللہ سے دعا کریں وہ آپ کو صبر دے یا آپ کی مدد کرے. اس موقع پہ بعض دفعہ ہم اچھے بھلے لوگ، دین سے جڑے ہوئے لوگ، بعض دفعہ کوئی غلط الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، مایوسی کے نکل جاتے ہیں، ناشکری کے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلے تو آپ کا ایمان ہو اس چیز پر. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حسرت کی ضرورت نہیں ہے. بہت لوگ حسرت کرتے ہیں، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاش وہ گھر سے باہر نہ جاتا، اس کی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی. میں نے بہت اچھے بھلے لوگوں کو، یعنی کہ دنیاوی طور پہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات کرتے سنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، وہ نہ کرتا، کاش وہ ایسے کر لیتا. اگر سب نے ایسے ہی کرنا تھا اپنی اور اپنے حساب سے، تو پھر یہ زندگی موت نفع نقصان یہ پھر کہاں گئے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوتے ہیں. آپ کس تقدیر پہ اپنا اس پر یقین ہو. باقی دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیے گا، عافیت کی دعا صبح بہت مانگا کریں، صرف صبح شام نہیں، خوب مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ اور
सेकेंड। अच्छा जी, ठीक है। अब हम किधर थे? वालम, और जान लो, अन्नन नसरा मा सबरी, बेशक जो नस्र, जो फतह है ना, कामयाबी, वो सब्र के साथ है। वो अन्नल फरजा माल करबी, वो अन्ना माल उसरी युसरा। तो इन तीनों का मेरा ख्याल है, मैं आपको ना ऐसा करते हैं, इसके पीडीएफ में देख लेते हैं इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। कि जो कामयाबी है वो सब्र के साथ है, और कुशादगी तकलीफ के साथ है, और हर मुश्किल के साथ आसानी है, दुश्वारी के साथ आसानी। एक एक बात को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे खोलूं, जिंदगी की रोजाना की बुनियाद पे हमारी जो मिसालें हैं वो आपके सामने रखूं, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको मेन आइडिया दूंगी, इंशाल्लाह ताला बाकी हम इस पीडीएफ को देख लेते हैं। एक एक बात इतनी खूबसूरत है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जो शख्स अपनी सेहत और तंदुरुस्ती, अच्छा हम क्या करते हैं, मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो तब अल्लाह ताला को याद करते हैं, और बड़ी मन्नतें मुरादें, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये करूंगी, वो नजर न्याज, इतने नफल पढ़ूंगी, और ये और वो न जाने क्या कुछ। जैसे ही मुश्किल दूर होती है तो ये जो भी ठीक है, मन्नत मुन्नत पूरी करके बाद में अल्लाह ताला भूल जाते हैं हमें। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, हम अल्लाह ताला को मुश्किल में और तरह से अल्लाह ताला को पहचानते हैं और पुकारते हैं, और अच्छे हालात में हम नहीं, अच्छे हालात में अल्लाह ताला को पुकारते ही नहीं। हमें से ज्यादा लोग ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि अच्छे हालात में अल्लाह ताला को याद किया करो, खूब पुकारा करो, चाहे दुआओं की सूरत में, तस्बीहात की सूरत में, कुरान मजीद की सूरत में, तिलावत की सूरत में, किसी तरह से। वैसे भी अल्लाह को याद रखें, आपके पाँव जमीन पे हों, कोई तकब्बुर ना हो अच्छे हालात में। अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, अल्लाह ने खुशहाली के दिन दिखाए हैं, तो आपके पाँव जमीन पर हों। इस तरह ना हो कि हवाओं में इंसान उड़ने लगे, उसे इंसान इंसान ना नजर आए। तो ये भी अल्लाह को याद रखना होता है कि इंसान जो है वो अपनी औकात, अपनी हैसियत कभी ना भूले। तो अच्छे हालात में इंसान अगर याद रखता है तो बुरे वक्त में, देखिए अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छे हालात में याद रखेंगे तो ही वो बुरे हालात में आपकी सुनेगा, उसका तो इतना बड़ा ज़र्फ है, वो आपको बड़े बुरे हालात में भी किसी ने पहली दफा भी पुकारा है वो जरूर सुनेगा। वो मदद करता है, वो मुशरिकों की भी करता है, काफिरों की भी करता है। कुरान मजीद में इनका जिक्र मिलता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो इस तरह से अल्लाह ताला को याद करते हैं, पुकारते हैं। जब वो मुसीबत दूर हो जाती है तो इंसान ऐसे चल पड़ता है कि जैसे कोई वास्ता ही नहीं था अल्लाह ताला से। हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अव्वल तो हम खुशहाली में याद ही नहीं करते, हमें याद ही नहीं आती अल्लाह ताला, हम नमाजें तक अदा नहीं करते। और अल्लाह ताला से दुआएं मांगना या कुछ इस तरह से सदका खैरात, वो हमारी जिंदगी में शामिल ही नहीं होता, हमें सिखाया ही नहीं जाता। जबकि सदका खैरात सारा साल, सारी जिंदगी, हर रोज अपनी जिंदगी में आप शामिल करें। चाहे छोटी सी कोई चीज है, पैसों की सूरत में नहीं कर सकते, कोई घर का छोटा मोटा बचा खाना, वो किसी को आप जानवरों को, परिंदों को डाल सकते हैं। कोई छोटी सी चीज आप घर की नमक चीनी की तरह, मैं मिसाल दे रही हूँ, पानी आजकल गर्मी है, परिंदों को डाल दें, रोज डालें, इस पे तो कोई खर्चा नहीं है ना। आप ये कुरान पाक का सीखने का, इसके बाद सिखाने का सिलसिला जारी रखें। बहुत सारी तस्बीहात ऐसी हैं कि जिनका सदके का सवाब होता है। तो ये दीन ऐसा तो नहीं है कि बस पैसे ही लगाओगे तो अजर मिलेगा, फिर तो सिर्फ अमीरों का दीन होता, बाकी वो क्या करते गरीब, नहीं ऐसा नहीं है। तो सदका बहुत सारी, माँ बाप को मोहब्बत से देखना, किसी को मुस्कुरा कर देखना सदका है, रास्ते से कोई आप तकलीफ दे चीज हटा देते हैं, तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप हर रोज कोई एक आदत बना लें, या कोई, मैं किसी को खाना खिलाऊंगी, मेरे घर से खाना जाएगा, जानवरों को मैं ये दूंगी, परिंदों को ये दूंगी, या मैं किसी को मुस्कुरा के रोज देखूंगी, या मैं अपने वालिदैन से रोज बात करूंगी, कोई आप कर लें। और कुछ नहीं तो अपने हस्बैंड से ही अच्छे तरीके से पेश आऊंगी, उस बेचारे गरीब को, और आगे से गर्मी भी है, ठीक है। तो ये आप सदका जो है ना, इसकी लंबी लिस्ट है। ये सदके की जो रियाजु सॉलिहीन में मैंने आपसे अहादीस शामिल की हैं, इवन अपनी बीवी को उसके मुंह में लुकमा डालना, उसके दो मतलब मैंने बताए थे। एक तो ये है कि लुकमा ये कमा के आप खिलाते हैं हलाल का, वो भी सदका है, हालांकि आपने तो खिलाना ही है, आपने कभी सोचा भी नहीं। दूसरा है कि अपने हाथ से भी अगर आप खिला देते हैं, वो भी सदका है। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत दीन है, कदम कदम पर सदका है। तो हम सिर्फ मुश्किल में क्यों अल्लाह को याद करते हैं? आप अपनी आदत बनाइए, अपने बच्चों को आदत डालिए, पौधों को पानी दें हर रोज, जानवरों को पानी दें, परिंदों को पानी पिलाएं। लोगों, इंसानों के साथ मैं रोज ये करूंगी, मैं सारा साल ये करूंगी। वक्त के साथ साथ आपको लगेगा कि सिर्फ एक दिन में एक दफा क्यों, मैं सुबह को ये करूंगी, मैं शाम को ये करूँ।
میں صبح کو یہ کروں گی، دوپہر کو یہ کروں گی، شام کو یہ کروں گی. یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے بہانے ہیں نا. تو اچھے دنوں میں یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے حالات میں جو یاد کرتا ہے بہت لحاظ کیا جاتا ہے اس کا، یاد رکھیے گا. برے وقت میں جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی زیادہ اور جلدی سنی جاتی. باقی تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے جس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پکارا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی خوشی اور محبت سے اس کی طرف بھی لپکتے ہیں. وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے مجھے پکارے. تو اپنی صحت و تندرستی، امن، عافیت اور خوشحالی میں جو اللہ کو یاد کرے گا. اور یاد رکھنا صرف زبان سے نہیں ہے. یاد رکھنا میں کیا شامل ہے؟ میں کچھ کہنے لگوں، میں کچھ کرنے لگوں، مجھے اللہ یاد رہے. تقویٰ ہو میرے اندر، خدا خوفی ہو. اور یہ جو رشتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ کوئی بھی رشتے، یہ تقویٰ کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتے. مجھے اللہ یاد ہوگا تو میں ان کے ساتھ صحیح رہوں گی، میں آنےسٹ رہوں گی. ورنہ چیٹنگ کرنا سب کے لیے بہت آسان ہے. سب دھوکہ دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح رشتوں میں دھوکہ دہی ہے، یا کسی اور معاملے میں، جاب پہ آپ بے ایمانی کرتے ہیں. تو ایماندار کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ یاد رہے گا. اور تب ضروری نہیں کہ آپ زبان سے اللہ تو مجھے یاد ہے، اللہ میں یہ تیرے لیے کرنے لگی، نہیں. بس آپ کو اللہ یاد ہے، آپ حلال حرام میں فرق کریں گی، آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے کریں گی، آپ رشتوں میں ایماندار رہیں گی. تو اللہ کو یاد رکھنا بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، حرام کاموں سے باز رہے گا، تو بیماری، خوف، شدت و مصیبت میں اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھے گا، خوف سے نجات دے گا، تنگی میں فراخی عطا کرے گا. بے شک، کوئی شک نہیں. پھر اس میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے قصے پہ غور کیجئے. اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. اور قرآن مجید میں یہ سورہ صافات میں یہ میں ترجمہ بتا دیتی ہوں. بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. تو وہ تسبیح کرنے والے تھے. اور یہ ان کی جو تسبیحات ہوتی ہے پیغمبروں کی، ہماری طرح وقتی اور مفاد سے بھری ہوئی نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے بھی ہیں، یاد رکھتے بھی ہیں. تو ان کی اس وجہ سے ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کو اس نجات دی. اور انہوں نے موقع پہ بھی کی تھی، جب وہ اس مچھلی کے پیٹ میں، موقع پہ بھی انہیں سکھائی گئی، یہ انہوں نے کی تھی. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی وہ بہت اچھے طریقے سے ظاہر ہے پیغمبر تھے. چلیے جی آگے کیا. جبکہ ظالم فرعون کا قصہ دیکھیں. غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر روک دیا، رد کر دیا کہ تو اہل فساد میں سے تھا. اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. سورہ یونس کی آیت 91 کا ترجمہ تھا. اچھا جی، صبر کرنے سے فتح اور غلبہ اور نصیب ہوتا ہے. بس یاد رکھیں، کوئی بھی کامیابی ہے نا، وہ آپ کو صبر کے بغیر نہیں ملے گی. چاہے دین کی ہے، چاہے دنیا کی ہے. صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. آپ ماں ہے نا، بڑے صبر والا کام. آپ ٹیچر ہے، بڑے صبر کا کام. اور یہ دین کا کام سیکھنا اور سکھانا، یہ تو صبر کا عروج ہے. اور صبر صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی تو صبر. صبر کی بڑی قسمیں ہیں. پریشانی میں بھی صبر ہے، گناہوں سے رک جانا صبر ہے، اطاعت پر جمے رہنا صبر ہے. تو اس پہ کیا ہے؟ صبر اپنے اندر بڑے معنی رکھتا ہے. دشمنوں سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، یہ بھی اس میں یہ بھی شامل ہے. باقی اس کی تفصیل اگلی حدیث میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کیا ہے جی، جب انسان پہ مصیبت پڑتی ہے، دشواریوں سختیوں سے دو چار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوڑ لگاتا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ آیت مبارکہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی. وہ بہت، ہم سب اس کو، جب قرآن مجید سے کوئی نہیں بھی جڑا ہوتا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کوئی شک نہیں ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو مشکل بعد میں آتی ہے. خیر، جب بھی مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آپ کا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں پھر زور دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، وہ تو آپ نے پہلی دفعہ بھی پکارا، سنیں گے بھی، مصیبت سے نکال بھی دیں گے. لیکن میرے خیال میں ہمیں اس چیز میں تھوڑی حیا آنی چاہیے کہ ہم کتنے سیلفش ہیں کہ مشکل پڑی، مصیبت آئی، اس کو پکارا، اس نے دور بھی کر دی، اس کے بعد پھر ہم اپنے کام پہ لگ گئے. پھر اگلی مشکل آئی، پھر اسے پکارا. تو مجھے لگتا ہے ذرا سا بھی انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو نا، اسے بڑی شرم آئے اس بات پہ کہ میں کیسا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس مشکل میں یاد کرتا ہوں، اچھے وقت میں یاد ہی نہیں کرتا ہوں. تو انسان کو خود ہی شرم آئے گی کہ وہ رب جس نے مجھے مصیبت میں نجات دی، مجھے مصیبت سے نجات دی، تو کیوں نہ میں اس کو اچھے دن میں بھی یاد کروں. اور کرنا چاہیے، وہ حقدار ہے اس چیز کا. اور بس کبھی بھی کوئی مشکل ہو تو مایوس نہ ہو. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جو بھی مشکل ہے، اس کے بہت سارے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ پھر آپ سے بات ہوگی.
بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا، ان کی دینی تربیت کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ سے سیکھا ہم نے دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں ضائع کرنے کے بجائے دعوت و تعلیم میں لگانا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات اس وقت سکھائے جب وہ آپ کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ یہ تھی جی حدیث نمبر 19۔ بہت مختصر سا دیکھا، طویل تو جتنا بھی دیکھیں وہ تو ہم کور کر ہی نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے اس میں، لیکن میرے خیال میں مناسب ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا۔ اس میں سے جو ہر ٹاپک کو ہم نے ایک دفعہ اس کو سن لیا ہے، سیکھنے کی باتیں جو ہمارے ذہن میں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے، خود بھی دوسروں کو بھی اس چیز کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنے عمل میں بھی لائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔